تم آواز یاد رکھ رہا بلکہ صلوات درود زحمت نہیں عظمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، بواز بلند صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد ایسا نہیں جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ درود سیدہ کا حق ہے، بواز بلند صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، مل کے صلوات بواز بلند تلاوت۔ دعا ہے آل محمد کو خود سے صادر کر کے پھر اپنی طرف غرور سے دیکھنے والا اللہ، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد کہتے ہیں، آدھے حصے کو علی کہتے ہیں، مخدوم عالمیان کی عزت، عظمت، طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں، حسین ابن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہیے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کرے۔ بانیان جشن میرے بھائیوں کی اس محنت اور کاوش کو اپنے دربار عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ العظم، بقیت اللہ الاطہار، وارث غدیر امام زمن کے ظہور میں تعظیم فرمائے۔ درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد اجازت ہے کہ نوکری کا واسطہ۔ سامعین گرامی قدر، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بعد ولایت علی ابن ابی طالب، ساجدان کی بلائے حقیقی، سب سے پہلے میں آج کی اس محفل میں اللہ کے بدن کی تاج پوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا یہی بات آپ سے کرنی ہے کہ جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ عرش والے اور فرش والے دونوں جشن میں بغل گیر ہو جائیں۔ غدیر کا دن ہے۔ پہلا فقرہ کہنا چاہتا ہوں، طبیعت بھی ناساز ہے، مگر پہلا فقرہ میرے پڑھنے سے آپ کو قطعاً یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن میرا ساتھ دیجئے گا۔ پہلے ایک فرمان سنا، 63ویں امام کا فرمان ہے، جس طرح قوم شیعہ یوم عاشور مناتی ہے، اگر اس طرح عید غدیر مناتی میرے دادا علی کی ولایت نہ چھوٹے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، کیا کہیں ٹھیک ہے، عید غدیر منایا کرو، اور یہ ضروری ہے۔ اور آج وہ دن ہے، سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آج وہ دن ہے، آج کے دن اگر مومن کسی سے دوسرے مومن سے مصافحہ کرے، ایسے سمجھے جیسے نبی سے مصافحہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غدیر کے دن کی اتنی اہمیت ہے۔ پہلا فقرہ عظمت حیدر کرار کا، پھر اس کے بعد غدیر سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس کا ایک لمحے کے لیے سو جانا
جس کا ایک لمحے کے لیے سو جانا اللہ کے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم کی دلیل بن جائے، ایسے کمال کو ولی کہتے ہیں۔ سلامت و باد قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں سوتا ہوں نہ میں اونگتا ہوں۔ عرشی علی نے کہا نہ میں سوتا ہوں نہ میں اونگتا ہوں۔ ایک فرش پہ بھی علی رہتا تھا جس نے ستاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اے ستاروں میں نے تمہیں ڈھلتے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اللہ کی آواز ہے اے علی کچھ دیر کے لیے محمد کے بستر پہ سو جا تاکہ تو دور رہے میں رہوں۔ اپنے عقیدے میں علی باپ ہے امت کے، اپنے عقیدے میں علی باپ ہے امت کے، ہمیں یہ فخر ہے کہ کعبہ ہمارے باپ کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! جی سلامت و باد۔ آج کوئی عارضہ بھی ہو تو منہ پہ شکن نہ لانا، کیونکہ یہ جو فلمیں بن رہی ہیں نا یہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے۔ جو فرشتے فلمیں بنا رہے ہیں نہ وہ سکریچ پہ ہوتی ہے ان پہ نہ وہ ڈیلیٹ ہوتی۔ وہ جو فلم ہے نا وہ آج شہری کے وقت علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش ہوگی اور وجہ اللہ ہر چہرہ دیکھے گا کہ کون میرے جشن میں خوش ہوتا ہے اور کس کے ماتھے پہ شکن آتا ہے، اور شکن انکار کی علامت ہے اور علی کا انکار کفر ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ بے شک بے شک کیوں نال علی دے وٹ رکھنا کیوں نال علی دے وٹ رکھنا ہے پارک بردا پارا انہوں کمیاں نال لائی رکھنا ہے جدا کمی بنیا تارا منگی علی تو نبیاں نے جے کو جانے عالم سارا کوئی سڑدا ہے تے سڑ جاوے تو مار علی دا توجہ آپ حضرات کی ہوگی۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے، ایک بڑے ہی علیحدہ اینگل سے غدیر سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ سننے پہ آمادہ ہیں تو، نہیں تو روایتی باتیں مجھے بہت زیادہ آتی ہیں۔ سورہ آل عمران خدا ارشاد فرما رہا ہے اور اس کا شان نزول سن لی۔ کچھ ایمان لانے والوں کا ایمان لانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی گفتگو کو قرآن میں آیت کے عنوان سے نازل کر دیا۔ ایمان لانے والوں کا انداز ایمان ہے ربنا اے ہمارے پالنے والے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار۔ اب میں نے امتحان لینا ہے کون بندہ کہاں پہ کیا بیٹھا ہوا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک ندا دینے والے کی ندا سنی جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، جو ایمان کی ندا دے رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم اس پہ ایمان لائے اور اب ہم نے ایمان لایا ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری وجہ سے۔ کیا بات، بے شک ماشاءاللہ۔ یہ کوئی ایسا ایمان ہے جس پہ ایمان لانے والوں کو اتنا گھمنڈ ہے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں ہمارے گناہ معاف کر ہماری وجہ سے۔ یہ کوئی ایسا ایمان ہے ہمارے گناہ معاف کر ہماری وجہ سے۔ وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے گناہ مٹا دے، ختم کر دے، دھو دے، معاف نہ کر دے۔ آگے کہہ رہے ہمارے گناہ مٹا دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں ابرار لوگوں کے ساتھ وفات نصیب فرما۔ منادی دے رہا تھا ندا، تفسیر ابو حمزہ شمالی سے لے کر تفسیر امام حسن عسکری تک کتابوں کا میزان میں وہ منادی جو ندا دے رہا تھا ایمان کی، اس سے مراد حسنین کا نانا ہے۔ وہ منادی جو ایمان کی ندا دے رہا تھا اس سے مراد ہے حسنین کا نانا۔ اور ندا کہتے ہیں اونچی آواز کو، میں یہاں سے اونچی آواز لگاؤں، اس کا مطلب ہے ندا۔ چیلنج ہے میرا علماء کو، بھائی مقبول
23 سال عہد رسالت میں پیغمبر اسلام نے اونچی آواز میں بات نہیں کی. نماز کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, روزے کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, حج کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, زکات کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, تولے کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, تبرے کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, امر بالمعروف کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا, نہی عن المنکر کا حکم دیا اونچی آواز میں نہیں دیا. بندے 30 سے 50 تھے, 100 تھے, رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا. رسول اللہ کی پوری زندگی میں ایک ہی موقع ہے جب پلانوں کا منبر بنایا تھا, علی کا ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں کہا تھا من کل جو مولا ہے. سلامت ہو بابا. مدد حق. سلامت ہو بابا. حرکت میں برکت ہے. جہاں پہ ایک دیا ہوا قیامت کے دن 10 کے برابر ملے گا. ماشاءاللہ. پھر کے سلوات پڑھو بابا. یہ جو ملائے ماترزہ تھا, یہی جشن ہوتا ہے. بے شک نہ جشن پڑھے جاتے ہیں, نہ جشن سنے جاتے ہیں, جشن منائے جاتے جشن ہیں. منائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. بے شک. اور آج ہمارا پیر آیا ہے, ہمارے پیر کی تاج پوشی ہے, اور بندوں کے پیر چھٹاک نہیں ہوتے, شعر کر کے بتاتے ہیں. اور تیری جھولی میں جلی نے علی ڈال دیا ہے. ایسا پیر جس جیسا کوئی پیر. وہ ندا ایمان کی. اب میں بتاؤں کہ ایمان کون ہے. برزل ایمان کلو کفر الى کفر کلے, کل کا کل ایمان, کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہے, یعنی ایمان علی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی جو. اب توجہ چاہتا, بڑا ہی باریک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے, بندے ہم پہ اعتراض کرتے کہ یہ کلام رسول اللہ کا کلام نہیں. پوچھا جائے جی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں فہذا علی مولا. رسول اللہ نے کیوں کہا جب علی ہی ایک تھے؟ فعلی مولا کہہ دیتے, فہذا علی مولا کیوں کہا؟ توجہ ہے. بسم اللہ. ابھی میں مثال سے بات کروں. میں کہوں سپیکر ہٹا دو, یہ ہے ہی ایک, آپ اسے ہی ہٹائیں. اگر میں کہہ دوں یہ سپیکر ہٹا دو, اگر دو ہونا تو آپ میرا اشارہ دیکھیں گے کہ ذکی کا اشارہ کس کی طرف. اب رسول نے فرمایا فہذا علی مولا. یہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ رسول کا پتہ ہے ایک وہ علی ہے جو عرش پہ رہتا ہے. بندے کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ محمد مصطفیٰ اس علی کی بات کر رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا فہذا علی مولا. وہ علی نہیں, یہ علی مولا ہے. ماشاءاللہ. وہ علی نہیں, یہ علی. یہ علی تمہارا مولا. ماشاءاللہ. وہ علی نہیں, یہ علی تمہارا مولا. پلانوں کا منبر بنوایا ہی. آصف بن برخیہ کا نام سنا ہے؟ وسیع سلمان نبی, ملکہ بلقیس کا تخت پلک چھپکنے سے پہلے سلمان کے دربار میں لے آتا ہے. رسول آصف بن برخیہ سے عاجز تو نہیں ہے, وہ مدینے سے اپنا تخت منگوا سکتے تھے. کیا بات. مدینے سے رسول اللہ اپنا تخت منگوا سکتے تھے, لیکن منگوایا کیوں نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ اونٹ پہ سواری کرتے ہیں, اونٹ پہ ہوتا ہے پلان. کیا بات. اچھا میں ایک اور مثال دوں. میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, بھائی مقبول میں سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کروں. آپ ہر تقریر میری بھول جائیں گے لیکن سائیکل والی نہیں. کیا بات. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سائیکل جیسا ممبر ہی کسی نے نہیں بنایا. رسول اللہ نے بنایا پلانوں کا ممبر. تاریخ میں بنا ہی ایک دفعہ ہے, وہ بنا ہے علی کی ولایت کے لیے. رسول اللہ نے پلانوں کا ممبر بنایا. رسول اللہ کو پتا تھا یہ اونٹ پہ سواری کرتے ہیں, اونٹ پہ ہوتا ہے پلان. یہ جب بھی پلان کو دیکھے انہیں میرے علی کی ولایت یاد آ جائے. سلامت ہو بادشاہ. لا
جب بھی پلان انہیں بھائی علی کی یاد ولایت یاد ہے، اور رسول اللہ نے جان بوجھ کے دیر کر دی. جیسے کوئی بندہ حج پہ جائے نا، وہ واٹس ایپ کال کرتا ہے کہ فلان ان فلائٹ ہے، ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں بڑے ہار شار لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی بندہ بھجوایا کہ ہم فلاں دن حج سے واپس آ رہے ہیں. بندہ تو چلا گیا، رسول اللہ نے جان بوجھ کے لیٹ کر دیا. ایک اور رات آ گئی، اب بندے انتظار میں ہیں. جان بوجھ کے لیٹ اس لیے کی تھی رسول اللہ نے تاکہ یہ گھر جائیں، بیویاں پوچھیں دیر کیوں کی تھی. کہنا پڑے ہم علی کی ولایت سن رہے تھے. کہنا پڑے ہم علی کی ولایت سن رہے تھے. جو غدیر کے اعمال ہیں، کہا جاتا ہے جی شیعوں کے جو علماء ہیں، جو خطیب ہیں، وہ اعمال پہ کم بولتے ہیں. چلو میں اعمال پہ بات کروں. غدیر کے اعمال ہیں، ویسے بہت سے ہیں، ان میں سے ایک ہے صلاۃ غدیر. غدیر والے دن کی نماز یہ پڑھی جاتی ہے. اب فکرہ کہوں بھائی مقبول، مجھے مولوی کی سمجھ نہیں آتی، جس کی ولایت کے اعلان پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ خود نماز میں نہیں آ سکتا. جس کی ولایت کے اعلان پہ نمازیں پڑھی، اس میں سے امام نے فرمایا ہے کہ جب صلاۃ غدیر کے بعد سجدہ شکر میں گرو تو ایک دعا ہے، اس میں سے ایک تھوڑا سا اقتباس ہے، کہو تو سنا دو کہ چٹکلے سن لیں. بسم اللہ بسم اللہ. سجدہ شکر میں گرو. نہ صلاۃ غدیر میں نے بنائی، نہ امام نے میرے مشورے سے یہ کہا. سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھنا. معصوم امام فرمائے سجدہ شکر میں گرو، کہا کرو آمنا باللہ وحدہ لا شریک لہ وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدقنا وعجبنا داعی اللہ واتبعنا رسول فی مولات مولا المؤمنین علی بن ابی طالب فی مولات مولا المؤمنین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عبد اللہ واخو رسول اللہ وصدیق اکبر وحجت اللہ علی البریات الممید بہ نبیا موضع سر اللہ خازن العلم اللہ صدیق اکبر امین اللہ علی العالمین وشاہد بہ بریات اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا منادی للمکان الکریم. اب وہی آیت منادیا ینادی للایمان فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار. وہی آیت آ گئی ہے جو میں نے پہلے تلاوت کی، لیکن یہاں پہ اللہم کی اضافی بات، وہ آیت ہے، یہ دعا ہے. اب رسول اللہ کا فرمان سننا، رسول اللہ کے بیٹے کا، ربنا فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، وحدہ لا شریک لہ، تو وحدہ لا شریک ہے، وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے رسول پہ ایمان لے آئے، الداعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. مشکل تو نہیں ہوگی. بسم اللہ بسم اللہ. الداعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اب رسول اللہ کا لقب ہے اللہ کی طرف بلانے والا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، بلاتا اللہ کی طرف ہے، دکھاتا ید اللہ ہے. بلاتا اللہ کی طرف ہے، دکھاتا ید اللہ ہے. اذان دے کے بلوایا، اذان کے بعد نماز نہیں پڑھی، اذان کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا، نماز نہیں پڑھی، علی کی ولایت کا اعلان کیا. یا تو یہ کہو محمد مصطفیٰ نے الداعی الی اللہ کے لقب کا بھرم نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو ماننا پڑے گا محمد کے مذہب میں علی کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا ہے. ماشاءاللہ. سلامت و باد علی کی طرف بلانا. علی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. الداعی الی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وعبدہ، وہ علی
جو اللہ کا عبد ہے، وَأَخُوُ رَسُولِ، جو رسول کا بھائی ہے. اب پچھلے ملنے والے مجھے جواب دیں گے اس بات کا. جو بندہ مجھ سے 30 سال چھوٹا ہو اسے میں بھائی کہوں گا، برخودار کہوں گا، بیٹا کہوں گا. علی رسول سے بظاہری ظاہراً 30 سال چھوٹا ہے. 30 سال چھوٹے کو کہتا ہے تو میرا بھائی ہے 30 سال چھوٹا کہتا ہے میرا بھائی ہے. معلوم ہوا یہ جہاں کی عمریں نہیں گنتے، وہاں کی عمریں گنتے ہیں. یہ جہاں کی عمریں نہیں گنتے، وہاں کی عمریں گنتے. چلو میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا سن چھوٹا تھا. بی بی فاطمہ بنت اسد گھر میں سلائی کر علی باہر سے، اماں میرا کھجورا کھانے کو نہیں چاہ رہے. بی بی کی آواز، بیٹا موسم نہیں. علی نے پھر کہا اماں جان میرا کھجورا کھانے کو نہیں چاہ رہے. بی بی کی آواز آئی علی ضد نہ کر، موسم نہیں ہے. علی نے پھر کہا مجھے کھجورے چاہیے. فاطمہ بنت اسد نے تھوڑا سا غصے سے چھڑک کے کہا جانی میں تیری ماں ہوں، تو اس سے بڑی ہوں، میری بات کیوں نہیں مانتا؟ کھجوروں کا وقت نہیں، کھجوروں کا موسم نہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ اب علی کا جواب سننا، میری طرف دیکھو، علی کا جواب سننا. علی کی آواز، بے شک آپ میری ماں ہے، عمر میں میں بڑا ہوں. بے شک آپ میری ماں، عمر میں میں بڑا. بی بی فاطمہ بنت اسد حیران ہو گئی، کہنے لگی یا علی میں تیری ماں، تو میرا بیٹا، میں تیرے دنیا میں آنے کی وجہ بنی، میں تو اس سے بڑی ہوں، آپ کیسے بڑے ہو؟ علی کی آواز، اماں ایک بات ہے جو آپ نے میرے بابا کو بھی نہیں بتائی. کون سی بیٹا؟ اماں جان جب آپ کی میرے بابا سے شادی نہیں ہوئی تھی، بھائی توجہ کیجیے، میرے بابا سے شادی نہیں ہوئی تھی، آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہ غسل کرنے گئی تھی. ایک شیر آ گیا تھا، آپ کی ساری سہیلیاں بھاگ گئی، آپ اکیلی رہ گئی. آپ نے اس وقت کیا کہا؟ بی بی کی وجہ میں نے کہا یا فارس الحجاز یدرکنی، یا فارس الحجاز یدرکنی. اچھا آپ نے یہ تسبیح کی، پھر کیا ہوا؟ ایک نقاب پوش آیا، اس نے میری جان بچائی. اچھا آپ نے نقاب پوش کو کیا دیا تھا؟ میں نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے گلے کا ہار اتار کے اسے دیا تھا. علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا پہچانو کہیں یہ تو وہ ہار نہیں ہے. مل کے ہاتھوں چلا رہا ہے حیدری. بھی ہو گئی ہے گل پہلے ادو پھڑیا مرشد نکار ہوئے، پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد بیڑا کیوں نہ گرک میں چکا. لڑ مولا علی دا پھڑ لئیے جدا حضر بھی تابعدار ہوئے. علی او ملا ہے رشرت نہ لیندے آئی میرا پار ہوئے. حیدری سلامت و باد و شادر. یہ جو آپ اٹھے امام زمان علیہ السلام، وہ علی جو رسول کا بھائی ہے، وہ صدیق اکبر، وہ علی جو صدیق اکبر ہے، وہ حجت اللہ علی البریات ہے، وہ علی جو بریہ پہ اللہ کی حجت ہے. حجت علی خلق ہی نہیں کہا، علی بریات ہی. خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو شے ہے وہ بریہ ہے. چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جن سے لے کر بشر تک، انسان سے لے کر ملک تک، معلوم سے لے کر غیر معلوم تک، ہر شے بریہ ہے. اور علی ابن ابی طالب بریہ پہ حجت ہے. ماشاءاللہ. فکر آپ کے سروں سے گزر گیا، آدم بھی بریہ میں شامل ہے، نوح بھی بریہ میں شامل ہے، ابراہیم عیسیٰ موسیٰ بھی بریہ میں شامل ہے. وہ علی جو بریہ پہ حجت ہے، الموید النبیہ، وہ علی جس نے نبیوں کی مدد کی ہے. اب علی نبیوں کی مدد کرنے والا ہے، اور علی کا مولا بھی جب مشکل میں گھر جائے تو وہ بھی کہتا ہے ناد علی. شرم نہیں آتی ملا کو علی کے مولا کی مدد کرنے؟ اللہ خود نہیں آتا، تیری مدد کرنے کے لیے اللہ کیسے آ سکتا ہے؟
و بادشاہ جب اپنے مولا کی مدد کی، علی کے مولا کی مدد کری، اللہ نہیں آتا، تیری مدد کری اللہ کیسے؟ مدد پہ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ اسماعیل صاحب مناظرہ اللہ کی مدد، سامنے مولوی بیٹھا ہے، درمیان میں میز ہے، مولوی بڑا تیز تھا، اس نے مکھی پکڑی، اس کا پر جو ہے کاٹ کے مولوی اسماعیل کے سامنے پھینک کے کہتا ہے اگر تو علی کو مددگار مانتا ہے تو علی کو کہے کہ اس مکھی کا پر جو ہے، اگر تو علی کو مددگار مانتا ہے تو علی کو کہے اس مکھی کا پر جو ہے. اب جہاں پہ یہ باتیں ہو وہاں پہ ملنگ بھی بیٹھا ہوا، ملنگ نے متار اٹھائی، مولوی کی ٹانگ پہ ماری، مولوی کی ٹانگ توڑ کے ملنگ کہتا ہے تو اللہ سے کہے تیری ٹانگ جوڑ دے، میں علی سے کہتا ہوں پر جوڑ دیتا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان تو اللہ کو کہے کہ تیری ٹانگ جوڑ دے، میں علی کو کہتا ہوں مکھی کا پر جوڑ دے. وہ علی جو نبیوں کی مدد کرنے والا، خازن علم ہے، جو اللہ کے علم کا خزانہ ہے، عالم الدین اللہ ہے، جو اللہ کے دین کا علم ہے، ماشاءاللہ بے شک بے شک. وَعِوَتِ غَيْبِ اللہ ہے. اب سار اٹھانا میں نے دیکھنا ہے بندے کتنے حاضر بیٹھے ہیں، کتنے ناظر بیٹھے. وَعِوَتِ غَيْبِ اللہ ہے، وہ علی جو اللہ کے غیب کا صندوق ہے. یہ نہ سوچو کہ کدھر کدھر ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت. ماشاءاللہ حیدری امام العالمین لقب ہے میرے بھائی، ماشاءاللہ. اور قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں علی کی امامت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام العالمین کہتے ہی اسے، ٹھیک ہے نا جی. اے وط غیب اللہ، وہ علی جو اللہ کے راز کا صندوق ہے. اچھا میں پتہ نہیں آپ سن ایسا رہے ہیں یا مجھے لگ رہا ہے بڑے ہی اسرار باہر ہیں، بسم اللہ کہو تو سارے ہی سنا. زیارت مطلقہ، نہیں بسم اللہ بسم کھڑے اللہ. ہوئے ہیں. زیارت مطلقہ یہ وہ زیارت ہے جو نجف اشرف علی کے روزے پہ پڑی جاتی ہے. بسم اللہ. جو یہ زیارت نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی سمجھے جیسے زیارت پہ نہیں گیا. یہ پڑھنا ضروری ہے. زیارت مطلقہ کے یہ فب حق کے فب حق کے تاؤ نے تمنا کا علا سر وستنا کا امر خلق ہی. میرے اللہ تجھے اس ولی کا واسطہ، میرے اللہ تجھے اس ولی کا واسطہ جس کے پاس تو نے اپنی امانتیں رکھی ہیں، اور میرے اللہ تجھے تیری اس ولی کا واسطہ، تجھے تیرے اس ولی کا واسطہ جو تو نے اپنی مخلوق پہ نگران بنایا ہے. اب علی ہے مخلوق پہ نگران، علی شرق کا نگران، علی غرب کا نگران، علی شمال کا نگران، علی جنوب کا نگران، اور جو پوری خدائی پہ نگران ہو سکتا ہے وہ اپنے جشن کا نگران نہیں رہ سکتا. جو اپنی عبادت کیا کرو اللہ کے بندوں کچھ اس طرح، عبادت کیا کرو اللہ کے بندوں کچھ اس طرح، روم روم پکار اٹھے نعرہ حیدری. وہ علی جو اللہ کی غیبت کا صندوق ہے، اللہ کے غیب جس میں چھپے ہوئے ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. آگے پھر اسی جو سجدہ شکر میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اسی کے فکر آگے سنا لگا. آگے شاہدہ علی خلق جسے تو نے اپنی مخلوق پہ گواہ بنایا ہے. علی اتنا بڑا گواہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی کے وقت اللہ اپنے ساتھ کٹہرے میں علی کو کھڑا کرتا ہے.
बड़ा बड़ा शरफ है क्या सूरह राद में कुल कफा बिल्लाहि बैन व बैनहु मिन इंदहु इल्मुल किताब, मेरा हबीब कह दे कि तेरी रिसालत का गवाह एक अल्लाह है, क्या बात, कफा बिल्लाह है, और वो काफी है। माशाल्लाह माशाल्लाह कफा बिल्लाह, तेरी रिसालत का एक गवाह अल्लाह काफी है। माशाल्लाह। और दूसरा वो है जिसके पास किताब का इल्म है। आप मेरे साथ इकट्ठे हो, खुदा से सवाल करते हैं, मेरे अल्लाह जब तूने कह दिया कि मैं गवाह काफी हूँ, तो फिर काफी रहे अली को क्यों शामिल किया? माशाल्लाह। और जब कफा का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो फिर काफी रहे अली को क्यों शामिल किया? अल्लाह की आवाज़ ज़की है ज़ियान नबक जाहिल नबल, आज मैं अली को शामिल न करूं, कल तुझे अली से कौन मदद मांगने देगा? तू जब अली से मदद मांगे, मौलवी कहे अल्लाह काफी है, कह देना जब अल्लाह काफी होके अली को बुलाता है, मैं आजिज़ होके अली को नहीं बुला सकता। ऐसे नहीं मिल के हाथ चला रहे ये जो हाथ उठा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। जब वो कहे कि अल्लाह काफी, कह देना अल्लाह काफी हो अली को साथ मिला, तो मैं आजिज़ हो के अली को नहीं बुला सकता। मौलवी के चक्कर में कभी ना आना। जब रसूल अल्लाह ने कहा ना मन कुम तो मौला हो फाजा अली, भाई तवज्जो, सरकार सलमान की नजर में, सरकार सलमान ने देखा, देख एक बंदे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं राहले नबूवत पे कुरान नातक कितना हसीन लग रहा। क्या बात, क्या बात। राहले नबूवत पे कुरान नातक कितना हसीन लग रहा है, राहले नबूवत पे कुरान नातक कितना हसीन लग रहा है। एक बंदे ने सलमान की आवाज सुनी, कहने लगा बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी। ओह सलमान, सूरज की इतनी तपश मोहम्मद मुस्तफा ने हमें इतनी गर्मी में बिठा दिया, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। पता नहीं सलमान क्या कहता, अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, अन्नार जहन्नम अशद्दुहा, मेरा हबीब ने कह दे जहन्नम की आग से भी ज्यादा गर्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म। क्या बात। रसूल अल्लाह ने फरमाया ईमान की बात याद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमान की नदा दी रसूल अल्लाह। अच्छा, ये हम गदीर की नमाज में, जब खुमे गदीर हुआ था हम तो नहीं थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब खुमे गदीर हुआ था हम मौजूद नहीं थे, लेकिन सलाते गदीर इमाम ने फरमाया कयामत तक आती रहे, कयामत तक शिया पढ़ते रहे। हमने नदा सुनी, भाई कयामत तक गदीर आती रहे, हम कयामत तक कहते रहे इन्ना समाना मुनादी युनादी। हमने निदा सुनी एक मुनादी की जो ईमान की नदा दे रहा था, और तुमने भी सुनी, भूल गए। याद दिलाओ, सूरह फुरकान पढ़े, खुदा इरशाद फरमाया तबर्रकल लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दे लिनज़ीर लिल आलमीन। हमने अपने अब्द पे फुरकान नाज़िल किया ताकि वो आलमीन को डराए। हमने फुरकान नाज़िल किया ताकि वो